جی، تو کیا کہنے لگے؟ زید ابن محمد کہنے لگے، ٹھیک ہے، عام چرچا ہونے لگی، یہ کہنا شروع ہو گیا۔ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی، ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں وہ ناچاتی ہو گئی، اور انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، زینب سے ہوئی اور طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ بات بہت توجہ چاہتی ہے، کیا فرمایا اللہ نے کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر لو۔ جی، کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا تاکہ معاشرے میں ایک رسم تھی، ایک کبھی بری رسم کا جو چل رہی تھی، اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ اللہ نے کہا اے محمد تم حضرت زینب سے نکاح کرو۔ اور زینب کس کی بیوی تھی؟ بولیے بھائی، دیکھو یہ مذاکرہ ہے، کورس اپنی جگہ ہے، یہ مذاکرہ ہے، مائک بند ضرور ہے، زبان سے بولیں گی بات ذہن میں ٹھہرے گی، خاموش ہو کے پڑھیں گے لیٹ کے بیٹھ کے ایسی میں تو بس وہی حد تک رہے گی بات، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کس کی بیوی تھی یہ؟ حضرت زید کی، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو طلاق ہوئی، کس نے دی؟ حضرت زید نے۔ زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک تھے۔ ان کو طلاق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ کس نے حکم دیا تھا نکاح کا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں یہ برا رسم رواج تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ اب آگے دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو مشرکین نے اعتراض کیا۔ مائک کیمرہ بند رکھیں، کیمرہ بند رکھیں، کیمرے بند رکھیں اللہ کے واسطے۔ جی، تو مشرکین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اعتراض ہوا، پورے ہلہ ہو گئے ایک دم کہ آپ نے اپنے بیٹے یعنی کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ ہلہ کر دیا سارے لوگ، ساری جگہ، پورے مکے کے اندر اور ساری جگہ یہ ہلہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، ہاں، اور اس میں ایک تمام اعتراض تھی جو یعنی کہ جو جڑ تھی اللہ رب وہ کاٹ دی گئی، اور جو مخالفین تھے اس پر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر جو نکاح پر یعنی کہ مخالفت کر رہے تھے اس کا جواب دے دیا گیا۔ اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے وہ اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جی، کہ مرد تمہارے باپ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آیت کا شان نزول سمجھ میں آیا کیا؟ بولا ابا احد من رجالکم، کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جو باپ بنا رہے تھے نا، کون؟ حضرت زید، یہ ابن حارث ہیں، لیکن لوگوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ زید ابن، بھئی بولو، زید ابن محمد۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جی جی، تو یعنی کہ پھر یہ ہوا، ان کا اعتراض تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جواب آ دیا اسی کا کہ وہ بیٹے یعنی کہ ان سے جو نکاح کیا، یعنی کہ جس شخص متعلقہ سے نکاح کیا گیا وہ بیٹا تھا، یعنی کہ وہ بیٹا نہیں تھا، اور یعنی کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے کوئی بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنو دوسرا اعتراض، اسی میں دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، اگر یعنی کہ منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں ہے، تب بھی ان کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا۔ آخر اس کا
کہ یہ کیا ضروری تھا کہ اس کے جواب میں فرمایا کہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں. دیکھو بات غور سے سنیے، آیت کا شان نزول بتلا رہے، اعتراض بتلا رہے کہ بھائی بات ہو گئی تھی تمہارے مردوں میں سے نہیں ہے، لیکن آگے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. بات سمجھیے ہمارے، پھر یہ کیوں؟ جی تو پھر یہ کیوں لائے؟ تو یعنی کہ رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ وہ حرام کر رکھا ہو، اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ آپ اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے جو رسم پھیلی ہوئی تھی. جی پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا وخاتم النبیین ہے، یعنی کہ وہ خاتم ہیں. وہ کیا ہے؟ خاتم ہیں. پھر غور سے سننے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ خاتم ہے. یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار، کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے، رسول بھی نہیں آنے کا، نبی بھی نہیں آنے کا. جی اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا یہ کسر پوری کر دے. لہذا کیا کہتے ہیں، یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس یعنی کہ رسم میں اور جو جاہلیت کی جو رسم رواج تھا کہ ان کا خاتمہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر کے جائیں. اگر نبی آنا ہوتا تو اس کا خاتمہ آنے کے بعد کوئی اور کر دیتا. نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پتہ چلا جب کہا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں لہذا ان کو ہی خاتمہ کرنا ہے. بات ہماری توجہ سے سن رہے ہیں؟ خاتمہ ان کو ہی کرنا ہے. اگر ان کے بعد کوئی آتا تو وہ اس کا خاتمہ کرتا، پھر نبی نہیں کرتے محمد. پتہ چلا خاتم النبیین، اس رسم رواج کو ختم کرنا تھا ان کو ہی، تو وہ خاتم النبیین اس لیے لائے. ما کان محمد ابا، تمہارے مردوں میں باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس لیے لائے ہیں کہ یہ رسم رواج کو ختم کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ آخری نبی محمد ہی ہیں، یہ خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اس رسم رواج کو ان کو ہی ختم کرنا ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو بھائی ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ شارٹ کر دیں؟ اور جی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک، اب سنیے آگے، مائک بند رکھیے. اب دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے اور زور دیا، فرمایا کہ اگر اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یعنی کہ جو رسم رواج ہے جاہلیت کو ختم کرا دینا ہے، تو کیوں ضروری تھا؟ اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی؟ کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو لہذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے اس نے یعنی کہ رسم رواج کو خاتمہ یہ اب نہیں کرایا تو پھر کوئی دوسرا دنیا میں آئے گا، کوئی ہستی آئے گی دنیا میں، ہاں، اور ایسی ہستی ہوگی نہیں جس کو توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے. جی تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے خود کہہ دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتمہ ہی ان کو کرنا تھا اس کا رسم و رواج کا، اس لیے کہتی ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری ہیں، خاتم ہیں. اب سنیے، اب آگے سنیے خاتم کی تفسیر. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم بتا رہے ہیں خاتم قرآن کی تفسیر سے، قرآن سے، یعنی کہا جائے گا تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن سے بھی ہم بتلا رہے ہیں آپ کو خاتم کا معنی. اور ابھی آگے چل کے دیکھیے گا، ابھی آگے ہی بتائیں گے آپ کو خاتم کا معنی کس نے کیا کیا ہے. وہ دجال بھی آئے گا بھی، وہ فی قادیانی. تو خاتم کا معنی دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کئی جگہ پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سورہ بقرہ کے اندر ہے ختم اللہ، ہے نا، قرآن پاک میں ہے نا سورۃ البقرہ میں ختم اللہ. کہ ترجمہ غور سے سنیے، آپ کو عربی اتنی مضبوط نہیں ہے، ترجمہ غور سے سنیں کہ اللہ نے کیا کیا،
ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے زبردست اللہ نے عذاب رکھا ہے. آپ وہاں پر نہ جا کے یہاں دیکھیں ختم اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم، خاتم النبیین. ختم کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آگے دوسری آیت تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، ہم تفسیر جو کر رہے ہیں قرآن سے ہی کر رہے ہیں، ختمہ کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں. دوسری آیت سنیے، قل ارأيتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به. سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ اعراف میں ختمہ. ہم قرآن کی خاتم کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھوں سے یعنی کہ تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. پھر سنیے کیا کہا، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. ٹھیک ہے، ختمہ کا معنی مہر لگانا، دلوں پر مہر لگانا. تیسری پھر سنیے ختمہ کا معنی قرآن سے سنا رہا ہوں، تفسیر القرآن بالقرآن. کیا کہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم، دیکھو آگے، وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. سورۃ الجاثیہ میں ہے. تو کیا ہوا ترجمہ، پھر کیا تم نے اس سے بھی دیکھا جس نے اپنے خدا یعنی کہ اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی. وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے اس کے کانوں اور سننے پر اور دل پر کیا لگا دی، مہر لگا دی. ختمہ کا مہر لگانا. ٹھیک ہے، آگے سنیے پھر چوتھی آیت، الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. سب جگہ سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ، ختمہ کا معنی مہر لگانا، ختمہ کا معنی مہر لگانا، ختمہ کا معنی مہر لگانا، اور ہم یہ اپنی طرف سے نہیں قرآن کے ہی طرف سے بتلا رہے ہیں. یعنی کہ تفسیر القرآن بالقرآن، ہم آپ کو جو تفسیر کر رہے ہیں قرآن سے کر رہے ہیں. پانچویں آیت بھی سن لیجئے قرآن پاک کی، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. کیا معنی کہ یہ لوگ جو ہے یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود یعنی کہ گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے. الیوم نختم، یوم نختم علی افواہہم، یعنی کہ ان کے دلوں کیا پہ منہ پر کیا لگا دے، اللہ مہر لگا دے. ختمہ کا معنی مہر لگانا. چلو آگے پھر تفسیر قرآن بالقرآن، پھر ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن سے ختمہ کی. یسقون من رحیق مختوم، کیا معنی کہ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی. آپ کے سمجھ میں آ رہا ہو ختمہ کا معنی مہر لگانا. اور سنیے اللہ نے فرمایا ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر بھی مشک ہی یعنی کہ اس کی جو مہر ہوگی مشک ہی مشک ہوگی اور وہ للچا رہے ہوں گے، للچا کر آگے چڑھ رہے ہوں گے. خیر آگے ترجمے پہ نہ جاتے ہوئے یہاں دیکھو اس کا معنی مہر کا ہے. اب سنیے، آپ نے اتنی ساری آیتیں سنی، تو یہ ہم نے جو 5-6-7 آیتیں پڑھی ہیں تو ان 5-7 جگہ پر معنی ہے، یعنی کہ تمام چیزوں کا اشتراک یہ ہے کہ اس کا معنی کی کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ جائے اور باہر والی چیز اندر نہ جا سکے. یہ ہے خاتم. بھائی مہر لگانا، بات کو غور سے سنیے گا، مہر لگانا کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ نے مفتی صاحب کو ایک لفافہ پہنچایا ڈاک کے ذریعے، بات کو غور سے رکھیے. مثلا آپ طالبہ نے آپ نے مجھے ایک خط پہنچایا ہے ڈاک کے ذریعے، آپ نے خط لکھا، خط کو آپ نے لفافے میں رکھا، لفافے والے کو آپ نے پیکنگ کی اور پیکنگ کرنے کے بعد آپ وہاں گئے ڈاک آفس میں گئے ڈاک کے پاس، ڈاک والے نے کیا کیا، اس پر مہر لگا دی اور یہ کہہ دیا
مہر لگا کر یہ آپ کو چیلنج کر دیا اور آپ کو بتلا دیا کہ مہر اس لیے لگائی ہے کہ اب نہ کوئی چیز اس کے اندر جا سکتی ہے اور نہ کوئی اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے. یہ ہے معنی مہر کا. مہر کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے, مہر لگ گئی, ختم مہر. تو ختمہ کا معنی کیا ہوا؟ مہر لگانا. کیا مطلب مہر لگانا؟ کہ کوئی چیز یعنی کہ وہ کوئی چیز بند ہو, بند کرنا, اور اندر والی چیز کو باہر نہ نکل جا سکے, اور اندر والی چیز کوئی باہر نہ آ سکے, اور باہر والی چیز اندر نہ جا سکے. یہ ہے ختمہ. ختم اللہ علی قلوبہم. اب سنیے, تو اس کا مطلب یہ ہے بھئی کیمرے کیسے کھل رہے ہیں بھیا؟ ہم یہی کہتے رہیں گے, بس جو دماغ میں ہے سب نکل جائے گا ہمارے. یہ جی کیمرے بند رکھیے, سب ذہن سے نکل جائے گا ابھی. ختم اللہ علی قلوبہم. اب اس کا مطلب یہ ہے, دیکھو اللہ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی ابصارہم, ان کے یعنی کہ ساری چیزوں پر. یعنی کس پر مہر لگائی؟ کفار پر لگائی نا. اب سنیے, یعنی کہ ایسی مہر لگا دی اللہ نے ان پر, کفار پر, کہ اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اے نبی جی, اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں آ سکتا. یہ مہر کا معنی ہے. یہ ہے مہر کہ جو کفار تھے, کفار پر مہر لگائی نا اللہ نے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اب جو کفار پر مہر لگائی ہے یعنی کہ اب ایمان ان کے دل میں نہیں آ سکتا ہے, اور نہ کفر ان کے دل سے باہر آ سکتا ہے. یہ ہے ختمہ کا معنی. ٹھیک ہے بھائی, آگے دیکھو. تو اب دیکھیں اسی طرح کے یعنی کہ جو ساری آیتیں بھی ہم نے آپ کو سامنے پڑھی ہیں, خاتم النبیین, خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے. اب سنو, خاتم النبیین کا آخری دلوں پر مہر لگا دی, مہر لگانا. اب سنیے, خاتم النبیین یعنی کہ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ دائرے نبوت میں, دیکھو بھائی بہت غور سے, دائرے نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے, اب دائرے نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ ہے خاتم النبیین. اب آیا ہوگا سمجھ میں؟ یعنی کہ جتنا دائرہ تھا نبیوں کا وہ آ چکے, اب کوئی نہیں آنے والا. جی یعنی کہ دائرے نبوت میں اب نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح یعنی کہ دائرے نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا. اسے کہتے ہیں خاتم النبیین. کہتے ہیں خاتم النبیین, آخری نبی. یعنی کہ نبوت, ابھی ہم نے کیا معنی بتایا, جو چیز اندر آئی تو اندر سے باہر نہیں آ سکتی, باہر والی اندر نہیں جا سکتی. یہ ہے ختم, خاتم النبیین. یہ تو ختم کا معنی ہو گیا ختمہ کا, اور خاتم النبیین یعنی کہ جو دائرہ نبوت ہے, جو دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے, اب دائرہ نبوت میں نبی نہیں آ سکتا. یہ ہے خاتم النبیین. ختم, جو آنا تھا آ گیا, جس کو پہلے آنا تھا آ گیا, اب جو آ چکا وہ ختم, اب نہیں آئے گا کوئی بھی. اب لگ گئی مہر, اب لگ گئی مہر. جس طرح آپ نے لفافہ پیک کیا تھا کہ اب لگ گئی مہر, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح مہر نبی پر لگ گئی ہے کہ جتنے نبی آنے تھے آ گئے. جی, اور دائرہ نبوت سے اب کوئی باہر بھی نہیں جا سکتا. اگر نبی کہے میں نبی نہیں ہوں, ابھی کوئی دوسرا نبی نہیں, خاتم النبیین, تم ہی وہ آخری نبی, ختم. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سنسان ہو کے پڑھ رہے ہیں, یا ہمیں سمجھانا نہیں آ رہا ہے, یا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بتائیے. جی مولانا, آ رہی جی سمجھ میں ختم. آ رہا ہے. جی اب دیکھیں آگے, میٹنگ ختم ہو جائے دوبارہ ایڈ ہو جائیے گا. جی اب دیکھیں آگے, یہ ہم نے تفسیر کی تھی نا, یہ تفسیر ہم نے قرآن سے کی تھی, یعنی کہ تفسیر القرآن بالقرآن.
اب تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن پاک سے جو ہم نے تفسیر کی ہے، ختمہ کی، اس کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اب قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ ختم ختم وخاتم النبیین، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں تفسیر خاتم النبیین بالحدیث، یعنی کہ ہم حدیث سے ثابت کر رہے ہیں ختمہ کی تفسیر۔ اب دیکھو ختمہ کی تفسیر احادیث، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 2219، لکھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے پیدا ہوں گے؟ 30۔ 30 كلهم فی امتی کذابون 30 كلهم، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 میرے امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ كلهم يزعم انه نبی، کیا کہے گا ان میں سے؟ ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کیا کہا کہ یعنی کہ لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کہہ دیا۔ اب دیکھو ایک اور روایت سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی 2272، یہ روایت حضرت انس بن مالک سے ہے، کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہہ رہے ہیں کہ بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ٹھیک ہے، کیا پتا چلا؟ یعنی کہ ان روایات سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریح کر دی۔ قرآن سے بھی ثابت ہو گئی، احادیث سے ثابت ہو۔ ابھی چور آئیں گے آگے، ہم چوروں کو بیان کریں گے، ابھی چوروں کو بھی بیان کیا جائے گا آگے، ٹھیک ہے؟ سنیے، غور سے سنیے، اس کے بعد چور آئیں گے، کیا تشریح کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے، وہ بتلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا نا، وہ انا، کیا کہا؟ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نہ ہمارے بعد کوئی نبی ہے اور میں خود خاتم النبی ہوں، یہ خود تشریح کر دی۔ اور اوپر رسالت یعنی کہ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، یعنی کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو چکی ہے۔ ختم وخاتم النبی، ختم کا معنی ختم، ختم، بس اب آپ آئے، اب کچھ نہیں ہے، حدیث سے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے؟